حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آیہ مبارکہ تلاوت کی، فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگو کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین سے اگتی ہیں، حلال اور طیب پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ آپ فرماتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مبارک آیت کی تلاوت کی تو اسی اثناء میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات یعنی وہ شخص کہ جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اللہ کی بات، جو کچھ وہ اپنے رب سے مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب العالمین جل شانہ کے حضور دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ اس پر جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سعد اپنا کھانا حلال کر، رزق حلال میں سے کھا، بس یہی ایک نقطہ ہے، یہی ایک چیز ہے، اگر تو نے اپنے کھانے کو حلال کیا، رزق حلال سے تو نے کھایا تو رب العالمین جل شانہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک بندہ ایک لقمہ حرام کا اگر اپنے پیٹ میں ڈال لیتا ہے تو اس ایک لقمے کی وجہ سے 40 دنوں تک اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ تو مستجاب الدعوات بننا اور عبادات کی قبولیت کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ انسان اپنے رزق کو حلال کرے۔ رزق حلال کی برکت سے اگر انسان جو ہے اس بات پہ توجہ کرتا ہے کہ اس کا رزق، اس کا کھانا پینا، اس کا پہننا حلال سے ہے تو یہ بڑی گارنٹی ہے کہ یہ شخص مستجاب الدعوات بنے گا۔ رب العالمین جل شانہ کے حضور جو دعا مانگے گا اللہ جل شانہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، کیونکہ رب العالمین جل شانہ نے اپنے رسولوں کو ایک مقام پہ یہ حکم دیا، رب کائنات جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے میرے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھایا کرو۔ اور یہی حکم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے مومنوں کو بھی دیا، فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں اس کے حلال میں سے کھاؤ۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی رزق حلال کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا جو شخص پاکیزہ چیز کھائے، اصول بتائے جا رہے ہیں، فرمایا جو شخص پاکیزہ چیز کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے، پاکیزہ چیز کھائے اور سنت کے مطابق اپنا عمل کرے، اس کا عمل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اس کا کھانا حلال ہو اور پاکیزہ ہو، اور فرمایا لوگ اس کے شر سے محفوظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی زبردست باتیں بتائیں، ایک زبردست نسخہ ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ارشاد فرمائی، فرمایا کھانا پاک ہو، عمل سنت کے مطابق ہو، اور لوگ تیرے شر سے محفوظ رہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل ہے۔ یعنی رزق حلال کی برکت دیکھی کہ رزق حلال کھانے سے انسان مستجاب الدعوات بھی بن جاتا ہے اور انسان جنت میں بھی داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ جسم جو حرام سے پلا بڑھا ہے، جس کا کھانا پینا حرام کا ہے، تو فرمایا وہ آگ کے زیادہ قریب ہے۔ اس وجہ سے انسان کو اس بات پہ توجہ کرنی چاہیے
کہ اگر اس کا کھانا پاک ہو جاتا ہے اور اس کا لباس اور اس کی غذا صاف ستھری حلال اور طیب ہے تو پھر وہ شخص اہل جنت میں سے ہوگا اور وہ شخص جو ہے تو مستجاب الدعوات بھی بنے گا۔ اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، آپ فرماتے ہیں جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین نے مجھے فرمایا کہ یہ دو دعائیں آپ مانگا کریں۔ وہ دعائیں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے حضور ہر شخص کو کرنی چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ یہ دعائیں مانگیں، ان کی بہت بڑی برکت ہے۔ فرمایا ان میں سے پہلی دعا یہ ہے کہ اللہم ارزقنی طیبا، اے اللہ مجھے رزق طیب، حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، اور واستعملنی صالحا، اور جب میں رزق حلال کھا لوں تو اس کے بعد میرے مالک مجھے عمل صالح، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو جو بنیادی بات ہے ہمارے لیے سمجھنے کی وہ یہی ہے کہ جب انسان کا رزق حلال ہوتا ہے تو آلریڈی وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، جو بھی شخص ہر روز دن میں 27 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، بہت آسان سی دعا ہے کہ جو شخص اپنے ساتھ تمام مومنین مومنات مردوں اور عورتوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے تو فرمایا کہ اس شخص کے لیے ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور یہ شخص مستجاب الدعوات کہلاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے حضور دعا ہے کہ رب العالمین جل شانہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالی رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔